ماہ محرم کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ آخری عشرہ اس کا چل رہا ہے اور وہ بھی تقریباً اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ اس کے بعد ماہ سفر شروع ہونے کو ہے۔ اس کے شروع ہونے میں چند دن باقی ہیں۔ ماہ محرم سے پہلے ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اس سے پہلے ذی القعدہ کا مہینہ۔ یہ تینوں مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں لڑائی کرنا، جنگ کرنا حرام اور ناجائز ہے، تاکہ کافروں سے قتال کی ابتدا بھی مہینے میں نہیں کر سکتے، الا یہ کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کر دیں، پھر اپنا دفاع کرنے کے لیے ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے قرآن پاک کی اجازت نہیں ہے۔ حرمت کے ایک اور مہینہ بھی ہے رجب، جو کہ شعبان سے پہلے آتا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں کے حرمت کا لحاظ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی رکھا کرتے تھے۔ ان مہینوں میں وہ بھی لڑائی، جنگ اور قتل و غارت کے لیے اسلام کی کوئی چیز نہیں اپناتے تھے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، 3 مہینے مسلسل حرمت کے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ جو لوگ صدیوں سے جن کے طور طریقوں میں یہ تھا کہ لڑائی کرنی ہے، جنگ کرنی ہے، دنگا فساد پھیلانا ہے، 3 مہینوں کی مسلسل روک تھام ان کے لیے بہت مشکل ہوتی تھی۔ ان پر یہ چیز بھاری گزرتی تھی، کیونکہ 3 مہینے مسلسل وہ لڑائی سے دور رہتے، اپنے دشمن تک سے بدلے نہیں لیتے۔ لڑائی کرنا یوں سمجھے کہ ان کی گھٹی میں بھرا ہوا تھا، یہ ان کا ایک کلچر کہہ لیں، ان کا ایک شوق کہہ لیں، بڑی ان کو محبت تھی لڑائی جھگڑے کے ساتھ۔ اسلام تو تھا نہیں، کفر کفر تھا، جہالت جہالت تھی، باپ بیٹے کا نہیں تھا، بیٹا باپ کا نہیں تھا، تقریباً ہر قسم کی نافرمانی عروج پر تھی۔ تو ان لوگوں نے جو ظاہر ہے کہ یہی کام کرنے تھے، تو 3 مہینوں کی مسلسل روک تھام ان کے لیے بہت بھاری ان پر گزرتی تھی۔ تو جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا، بہت زیادہ لڑائی جھگڑے، فتنے فساد، اپر و غارت گری، چوری ڈکیتی، بدماشی شروع ہو جاتی۔ جو اس لڑائی اور جھگڑے کی وجہ سے، قتل و غارت گری، چوری ڈکیتی، بدماشی کی وجہ سے اس دور کے لوگوں نے ماہ سفر کو منحوس سمجھ لیا، کہا کہ یہ نعوذ باللہ منحوس مہینہ ہے،
اس مہینے سے پہلے 3 مہینے ہم نے بڑے سکون سے بڑے آرام سے گزارے، کسی قسم کے خوف نہیں تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جیسے یہ مہینہ شروع ہوا، ہر قسم کا فتنہ فساد عام ہو گیا، ہر قسم کے فتنہ فساد کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے اس مہینے کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا، مال سفر کو۔ بدقسمتی سے مسلم معاشرے میں بھی اس مہینے کے حوالے سے کچھ اس طرح کے تصورات پائے گئے ہیں۔ مسلمانوں میں یہ چیز کیوں آئی؟ سوال یہ ہے کیونکہ امام الانبیاء علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو بات اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں نکلی وہ پتھر پر لکیر ہے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کی بابرکت پیاری زبان سے نکلی ہوئی بات وہ خلاف واقع ہو ہی نہیں سکتی، ممکن نہیں۔ تو آپ علیہ السلام یہ پیشن گوئی کر کے گئے تھے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ میری امت ہو بہو سابقہ قوموں کی مشابہت اختیار کرے گی، انہی کے نقش قدم پر چلے گی۔ جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کی بالکل برابر ہوتا ہے، دونوں کا نمبر ایک ہی ہوتا ہے، دونوں کا سائز ایک ہی ہوتا ہے، دونوں کا کلر ایک ہی ہوتا ہے، کہا بالکل اسی طرح میری امت کے لوگ ہو بہو کافروں کی مشابہت اختیار کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ یہاں تک فرمایا حتیٰ کہ اگر کافروں میں سے کوئی ایسا بدبخت ہوگا جو اپنی سگی ماں کے ساتھ اعلانیہ طور پر جس نے ناجائز تعلقات قائم کیے ہوں گے، میری امت میں بھی ایسا بدبخت آئے گا جو یہ کام کرے گا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی پیشن گوئی پوری ہونی تھی۔ تو وہ ان لوگوں میں جہاں اور بہت ساری پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں، یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو چکی ہے۔ حالانکہ مکہ کے مشرک اس مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے، یہی تصورات یہی نظریات بدبختی سے کچھ لوگوں نے اس مہینے کے حوالے سے پائے، جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے۔ ہمیں تو کافروں کے نقش قدم پر کیا ان کی مخالفت کرنے کا حکم ہے، خالف الیہود، یہودی کی مخالفت کرو، غیر مسلموں کی مخالفت کرو، ان کے نقش قدم پر نہیں چلو۔ یہ محرم کے ہم نے 2 روزے کیوں رکھے؟ ایک روزہ یہودی کی مخالفت میں رکھا۔ تو بہرحال ماہ سفر کے حوالے سے جو تصورات ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں وہ غیر شرعی تصورات ہیں۔ یہ بھی عام مہینے میں سے ایک مہینہ ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے مہینہ۔ جو کچھ بھی اس مہینے کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں وہ سب غیر شرعی ہے اور یہ بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، ابن آدم مجھے ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یؤذینی ابن آدم، حدیث قدسی ہے، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کس طرح؟ یسب الدہر وانا الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے جبکہ زمانے کو پھیرنے والا میں۔ یہ ماہ سفر لانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ موسموں کی چینج اور تبدیلی کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اقلب اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے کہا دنوں کو، راتوں کو، مہینوں کو، ہفتوں کو لانے والا میں ہی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ تعالیٰ ہی دنوں کو راتوں کو پھیرنے والا ہے۔ کبھی محرم آ رہا ہے، کبھی سفر آ رہا ہے، کبھی کون سا مہینہ، کبھی کون سا مہینہ، یہ سارے مہینے اللہ کے ہیں۔
ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. یہ مہینوں کی تعداد اس دن سے جس دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے 12 ہی ہے. یہ 12 مہینے یہ اللہ نے بنائے ہیں, یہ اللہ نے مقرر. فرمایا ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. تو یہ باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آنے والا جو مہینہ ہے ماہ سفر, اس کو عام مہینے کی طرح ایک مہینہ سمجھا جائے, اس کو منحوس نہ سمجھا جائے. اگر ایسا سمجھیں گے تو یہ کفار کی مشابہت ہوگی, کیونکہ کافر لوگ, زمانے جاہلیت کے لوگ اس مہینے میں چونکہ بہت زیادہ جنگ و جدل, دنگا فساد بہت زیادہ عروج تک پہنچ جاتا تھا, اس وجہ سے ان لوگوں نے اس مہینے کو منحوس مہینہ قرار دیا. ہم تو مسلمان ہیں, ہم کلمہ کو ہیں, ہم نے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے, ہمارے پاس قرآن ہے, حدیث ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کو اس طرح نہ سمجھیں جس طرح مشرک لوگ اس مہینے کے بارے میں تصورات رکھتے ہیں. وہی تصورات ہم نے نہیں ہونے چاہیے. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا عام ولا سفر. بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی دوسرے کو نہیں لگتی, اور نہ ہی بدشگونی لینا, کسی چیز کو منحوس سمجھنا جائز ہے. ولا طیرۃ ولا حامہ, اور نہ ہی الو کا بولنا کسی قسم کی کوئی اثر داری ڈالتا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. ولا سفرا, اور نہ ہی سفر کا مہینہ, جیسے کہ دور جاہلیت کے لوگ منحوس سمجھا کرتے تھے, نہ کہ ان کے اس قول کی کوئی حیثیت ہے. یہ عام مہینے میں سے ایک مہینہ ہے, اور یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تصور کے بارے میں جو ہمارے معاشرے میں کافروں کی طرف سے آ چکا کہ بعض لوگ بعض چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں. یہ دور جاہلیت میں تھا, پرندے اڑاتے تھے, اگر پرندہ سیدھی طرف جاتا تو کام کی طرف نکل پڑتے, الٹی طرف جاتا اس چیز کو وہ اپنے لیے منحوس سمجھتے, اسی سے بدشگونی لیتے, کام کے لیے نہ نکلتے. سیدھا جاتا تو دوبارہ اڑاتے. یہ تصورات ان کے تھے. بدقسمتی سے یہ چیز ہم میں آ چکی. کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا, صبح صبح کسی فقیر کسی غریب نے بھیک مانگ لی, صبح صبح کے ادھار لینے آ گیا. بس یہی تصور شیطان نے بٹھا دیا دل و دماغ میں کہ آج کے دن بڑا برا گزرے گا. اللہ کے بندو, یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام میں نہیں, یہ زمانہ جاہلیت کی چیزیں, کفار کی چیزیں, وہ ہمارے معاشرے میں آ چکی. نئی گاڑی خریدی کروڑوں روپے کی, نیچے کالی پٹی باندھ لی. یہ گاڑی کو یہ کالی پٹی نظر بد سے بچائے. یہ تصورات اسلام نے ہمیں نہیں سکھائے. نیا گھر لیا 1.5 کروڑ کا, اوپر کالی ہنڈیا رکھ دی. یہ کالی ہنڈیا اس گھر کو نظر بد سے بچائے. یاد رکھیے یہ ساری کی ساری چیزیں زمانے جاہلیت سے تعلق رکھتی ہیں. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو, زمانے جاہلیت کی جتنے رسم و رواج ہیں ساری کی ساری چیزوں کو میں نے اپنے پاؤں کے تلے رول دیا ہے, ان کی کوئی حیثیت. اسلام ہمیں قطعاً ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم میں ایمان ہے اللہ پر توکل کرو, اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرو. اور فرمایا من ندت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک, جس کو اس کی بدشگونی نے کام سے روک دیا. مثلا مثال کے طور پر صبح صبح گھر سے نکلا, راستے میں کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا, واپس آ گیا. فرمایا جس کو کسی کام سے
جو کام کی طرف جا رہا تھا اس طرح کی کسی چیز نے روک دیا فقد اشرک، وہ مشرک ہو گیا۔ الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، 3 بار بتایا۔ بدشگونی لینا، کسی سے برا فال لینا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اس سے بچ جاؤ۔ آپ ساتھی حیران ہو گئے، یہ بدشگونی والا عقیدہ یہ سابقہ قوموں سے آیا، مکہ کے مشرکوں کی طرف، پھر ان سے دھیرے 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 ان مسلمانوں میں آیا جو مسلمان دین سے دور ہوتے چلے گئے۔ یہ دور جاہلیت سے اس لیے آیا کہ اس دور میں دین نہیں تھا، شریعت نہیں تھی، قرآن نہیں تھا، حدیث نہیں تھی۔ قرآن و حدیث کے آنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا دل قرآن و حدیث کے ساتھ لگائیں، قرآن و حدیث کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انہی لوگوں کی ہیں جن سے ہمیں روکا گیا، منع کیا گیا۔ آپ حیران ہوں گے، فرعون کا یہ عقیدہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے بارے میں۔ جب بھی کوئی ان کو مصیبت آتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یطیرون بموسیٰ ومن معہ۔ فرعون کو کون نہیں جانتا؟ وقت کا ظالم ترین شخص، جابر ترین شخص، بغاوت میں سب سے بلند، سب سے بڑا باغی، جس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ماننے کی بجائے، سمجھنے کی بجائے کہا انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا بڑا رب ہوں، ما علمت لکم من الہ غیری، نعوذ باللہ کا میرے علاوہ کے معبود ہے ہی نہیں۔ اتنا بڑا جابر شخص، اسی کا عقیدہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے متعلق۔ اس کے یہ نظریہ تھا کہ جو بھی اس کو کوئی پریشانی آتی، کوئی تکلیف آتی، وہ کہتے نعوذ باللہ یہ تکلیف موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہے اور ان کی قوم بنی اسرائیل کی وجہ سے۔ اگر یہ لوگ ہم پہ نہ ہوتے تو تکلیف نہ آتی۔ یہ فرعون کا عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے انطاکیہ بستی میں 3 پیغمبروں کو بھیجا، 3 پیغمبر گئے، انہوں نے تبلیغ کی، اللہ کی باتیں بتائی، توحید کی باتیں بتائی۔ قوم کے لوگوں نے ماننے کے بجائے سمجھنے کی سورۃ یاسین، ہم اکثر ساتھی کو یاد ہے سورۃ یاسین۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں کہ سورۃ یاسین یہ قرآن کا دل ہے۔ یہ بھی عام سورتوں کی طرح ایک سورت ہے، کاش کہ اس پوری سورت کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے۔ اسی سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمایا۔ 3 پیغمبر گئے، ان تینوں نے کہا انا الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف اللہ کے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ قوم کے لوگوں کا جواب سنیے، قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ قوم کے لوگوں نے کہا نعوذ باللہ، ہم تم تینوں کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں، ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں، یاد رکھو اگر تم اپنی دعوت توحید سے باز نہ آئے اور رکے نہیں، ہم تمہیں مار مار کر، پتھر مار مار کر ہم تمہیں دھنسا دیں گے، دھنسا کے پتھر مار مار کر تمہاری زندگی کا خاتمہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم ساتھیوں، یہ بدشگونی والا عقیدہ، وہ کسی مہینے کے بارے میں ہو، وہ کسی شخصیت کے بارے میں ہو، کسی چیز کے بارے میں ہو، الو کے بارے میں ہو، کالے کتے کے بارے میں، کالی بلی کے بارے میں ہو، کسی چیز کے بارے میں ہو، یہ عقیدہ وہیں سے چلا آ رہا ہے۔ مجھے میرے رب نے کہا علی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم میں ایمان ہے اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر توکل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے جو برکت کے جو اسباب بتائے، رزق کے میں کیسے برکت ہوتی ہے، کیسے اضافہ ہوتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کے جو مختلف رزق کے جو اسباب ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب بیان فرمایا۔
ان اسباب اختیار کر لو، رزق کے دروازے کھلیں گے، روزی کے ذرائع ملیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ انہی میں سے ایک سبب بیان فرمایا، لوگوں سن لو، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لترزقون کما یرزق الطیور تغدو خماسا وتروح بطانا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسے بھروسہ کرو جیسے اس پر اعتماد کرنے کا، بھروسہ کرنے کا حق ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے جو صبح صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو واپس اپنے گھونسلوں کی طرف پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یہی ہے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی تکلیف آئے، یہی کہیں قدر اللہ وما شاء فعل۔ اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھ رکھا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آگے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانی کرنا ہے۔ اعتماد اللہ پر کرنا ہے، کسی اور پر اعتماد نہیں کرنا۔ فَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ بالکل کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کافی ہے اپنے بندے کے لیے۔ پیغمبروں نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہی تعلیم دی، بلکہ اپنے منہج سے، اپنے عقیدے سے، اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آگ کا بھی گلزار بنا دے گا۔ وقت کے عظیم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء علیہ السلام، قوم کے لوگوں نے کئی دن تک آگ بھڑکائی، بہت بڑا لاما تیار کیا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جا کر، حالانکہ اس سے پہلے فرشتے آئے تھے، بارش کا فرشتہ، بارش برسا دوں، آندھی کا فرشتہ، آندھی جلا دوں اللہ کے حکم سے، نہیں، جس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آگ میں جا رہا ہوں، حسبنا اللہ، وہ اللہ مجھے کافی ہے، وہ اللہ مجھے کافی ہے، میرا اعتماد اللہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اسی آگ کو جو کئی مہینوں سے جلائی جا رہی تھی، بہت بڑی آگ تیار کی، پوری حکومت کی مشینری اس آگ کو جلانے میں لگی، صرف ہوئی، اللہ پر نتیجہ کیا نکلا؟ ان لوگوں نے جب منجنیق کی مدد سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ نے کہا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اے آگ سلامتی والی ہو جا، کس پر؟ میرے بندے ابراہیم علیہ السلام۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے یہی کلمہ کہا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وہی کارساز ہے۔ آپ گاڑی لیں، اللہ پر توکل کریں، گاڑی میں بیٹھنے کی دعا پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کر گاڑی میں بیٹھیں، اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ گاڑی کو حاصل کرے، گھر لیں، بنگلہ لیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اللہ نے اس گھر کی حفاظت کرنی ہے، جس اللہ نے مجھے اس گھر کو لینے کی توفیق دی ہے، حفاظت بھی اسی نے کرنی ہے۔ جب آپ کے پاس گھر نہیں تھا، کیا اسی کالی ہنڈیا نے آپ کو گھر لے کر دیا؟ گاڑی نہیں تھی، یہ کالی پٹی کی مدد سے آپ کو یہ گاڑی ملی۔ جس اللہ نے گاڑی دی، وہ اللہ گاڑی کی حفاظت کیسے نہیں کر سکتا؟ ممکن نہیں۔ جس اللہ نے گاڑی دی، بنگلہ دیا، یہ ساری چیزیں دی، آنکھیں دی، بولنے کو زبان دی، اللہ اکبر، سننے کو کان دیے، دل دیا، دل و دماغ دیا، وہ اللہ کیسے تمہاری مدد نہیں کر سکتا؟ یہ تو گاڑی ہے، گاڑی والے کو پتہ ہے جہاں مدد کے لیے، حفاظت کے لیے کوئی بھی نہیں تھا، 9 مہینے تک اس کی حفاظت کس نے کی؟ مادر رحم نے۔ یہ کالی پٹی باندھنے والا، بلی سے ڈرنے والا، الو سے ڈرنے والا، یہ ذرا یہ تو سوچے، دنیا میں آنے سے 9 مہینے پہلے میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت اس کی حفاظت کس نے کی؟ جس اللہ نے اس وقت اس کی حفاظت کی، آج بھی وہی اللہ اس کی حفاظت کرنے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ نے فرمایا اپنے بارے میں، لوگوں تمہاری مدد کرنے پر میں قادر ہوں، میرے بندوں سے میری طرف آؤ تو صحیح۔
تو خلاصہ کلام یہ ہے، کوئی چیز منحوس نہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی وقت، کوئی شخصیت منحوس نہیں۔ ہاں لوگوں کو جو بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کچھ اور ہے جو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ قرآن پڑھتے تو سمجھ میں آتا ہے، مصیبت آتی ہے نا، تکلیف آتی ہے، بچہ بیمار ہو گیا، بیوی بیمار ہو گئی، بندہ حادثے کا شکار ہو گیا، اللہ تعالیٰ بچائے، مصیبتیں آتی ہیں اس وجہ سے نہیں جو ہم نے سمجھ لیے، کس وجہ سے تکلیفیں آتی ہیں۔ آئیے قرآن سے بولتے ہیں، قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام خاص کر عقیدے کے حوالے سے اس قدر آپ حساس تھے، ایک بار 8-9 افراد، مسند احمد میں یہ واقعہ موجود ہے، اسلام کی بیعت کرنے ہیں، آپ نے سب سے بیعت لی، ایک شخص سے بیعت نہ لی، وہ پریشان ہو گیا، میں بھی آخر مسلمان ہونے آیا ہوں، مجھے آپ نے ریجیکٹ کیوں کر دیا؟ آپ نے دیکھا اس نے طویل پہنا ہوا ہے، آپ نے کہا تم نے طویل پہنا ہوا ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرکا، جو طویل پہنتا ہے اس نے شرک کیا، لہذا تم سے شرک کی بدبو آ رہی ہے، اس وجہ سے تمہارا اسلام قابل قبول نہیں۔ کتنے ہمارے ساتھی ہیں طویل ڈنڈے پر، چھلوں پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شرک قرار دیا، اس نے جب سمجھا کہ یہ اتنی بڑی بات ہے، اس نے اسی وقت اس کو آپ کے سامنے کاٹ دیا، اس کو پھینک دیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ میں بیٹھ گئے۔ یہ واقعہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا۔ کتنے لوگ ہیں طویل پر بھروسہ کرتے ہیں، طویل ڈنڈے پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ان کا اعتماد نہیں، بھروسہ نہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی ہوگی۔ یہ بات کہاں سے نکلی؟ آنے والے مہینے کے حوالے سے، جو سفر کا مہینہ ہے، یہ عام مہینے میں سے ایک مہینہ ہے، اس کو عام مہینہ ہی سمجھا جائے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، زمانہ یہ ایک زمانہ ہے، یہ پورا مہینہ جو 29 یا 30 دنوں اور راتوں پر مشتمل ہے، پورا مہینہ ایک وقت ہے، اور وقت کو گالی دینا در حقیقت اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حوالے سے اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج عقیدہ لے کر جائیں، یہ منہج لے کر جائیں، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی شخصیت، نہ کوئی چیز، کوئی چیز بھی منحوس نہیں ہوتی۔ ہاں تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، میرے گناہوں کا نتیجہ مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں، صبح شام کی دعائیں پڑھیں۔ آپ نے گاڑی لی، گاڑی میں بیٹھتے ہی آپ سواری کی دعا پڑھیں، صبر کی دعا پڑھیں۔ گھر لیا، صبح شام گھر میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گھر میں جانے کی دعا پڑھیں، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں، رات کو سوتے وقت کے اذکار پڑھیں، صبح شام کے اذکار پڑھیں۔ ہو ہی نہیں سکتا آپ کی مدد نہ ہو، آپ کی حفاظت نہ ہو، یہ چیزیں کرنے کی ہیں۔ صبح شام کے اذکار پڑھیں، گھر میں جانے کی دعا پڑھیں، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں، مسجد میں آئے، مسجد میں آنے کی دعا پڑھیں، مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھیں۔ سو رہے ہیں، سوتے وقت کی دعائیں پڑھیں، جاگ رہے ہیں، جاگتے وقت کی دعائیں پڑھیں، واش روم میں جا رہے ہیں، وہاں جانے کی دعا، وہاں سے آنے کی دعا، روزمرہ کی دعاؤں کا معمول بنائیں۔ دیکھیں کس طرح اللہ کی مدد آتی ہے۔ آپ کر کے تو دیکھیں، کر کے تو دیکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے۔ آخری بات، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، وہ مسلمان جو صبح اور شام 3 بار یہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ کے نام سے صبح کر رہا ہوں، اللہ کے نام سے شام کر رہا ہوں، وہ اللہ جس کے نام کے ساتھ دنیا کی کوئی بھی تکلیف نہیں دے سکتے، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ اللہ کے بارے میں عقیدہ تو رکھیں۔ جب ہمارے عقیدے یہ ہوں گے قبر والا سنتا ہے، قبر والا مدد کرتا ہے، تو کیسے مدد آئے گی؟ وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے،
وہی علیم بذات الصدور، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی صدقوں کا مستحق ہے، وہی ہماری عبادت کے مستحق ہے۔ فرمایا جو بندہ یہ دعا صبح پڑھے گا 3 بار، شام تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ شام کو پڑھے گا، صبح تک دنیا کی کوئی چیز، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی سانپ کے بچھو اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس دعا کو بیان کرنے والے، اپنے شاگرد کو بیان کرنے والے استاد نے جب یہ دعا بیان کی، اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ کوئی بیماری ہے، کہا آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے نا، آپ فالج زدہ ہیں، آپ مجھے دعا سکھلا رہے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں نا مجھے دعا سکھلا رہے ہیں، آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ کہا صدق رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، اصل بات یہ ہے جس دن اس بیماری نے حملہ کیا اس دن میں دعا پڑھتے بھول گیا تھا۔ اگر یہ عقیدہ ہمارا ہو، یہ عقیدہ ہمارا ہو، پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی نصرت میں، حفاظت میں آ جائے، عقیدے کی درستی کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ عافیت دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حوالے سے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔